جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد جناب عبداللہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہادت کی خبر ملی تو ظاہر ہے بیٹا ہے، اثرات تو آئے ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی فرمائی۔ یہاں رک کر محدثین نے خوبصورت جملہ کیا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کے لیے شہید ہوتا ہے اس کے خاندان کی کفالت پروردگار فرماتا ہے، اس کی دل جوئی مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ رب اور رسول کی نظر میں وہ آ جاتا ہے، وہ پہلے بھی نظر میں ہے لیکن اب وہ پیارا اور عزیز بن جاتا ہے۔ وہ شہید اپنے لیے بھی اعزاز لے جاتا ہے، اپنے خاندان کو بھی اعزاز دلوا دیتا ہے۔ جناب عبداللہ جب شہید ہو گئے تو جناب جابر کی دلجوئی کے لیے نبی علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، تو فرمایا یا جابر تعالینا، اے جابر ادھر آئیے، کیا بات ہے؟ اب جناب جابر کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، ہمارے آقا وہ لجپال ہیں جو دلوں پہ نظریں رکھتے ہیں۔ ابھی جو سوال اندر تھا، فرمایا الا اخبرک بوالدک، کیا میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں کوئی بات نہ سنا دوں؟ یہ عرض کرنے لگے جی حضور، جی بتائیے حضور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اس وقت رب تعالیٰ تیرے باپ سے ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے آقا کی شان دیکھیے کیا ہے۔ رب کلام فرما رہا ہے عبداللہ سے اور مصطفیٰ جانے جانا سماج پر۔ اس امتی نے کون سی دیوار کھڑی کر دی کہ مصطفیٰ نہیں سنتے؟ کریم آقا تو رب تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے اسے سماعت فرما رہے ہیں اور اسے اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ شان کہیں اور سے نہیں ملی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی تمہارے والد سے رب تعالیٰ کلام کیا فرما رہا ہے۔ جناب جابر تو اب رنگ بدل گئے، اب مصطفیٰ جانے جانا کا دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کلام اللہ کا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے قلب منیر پر پڑتا ہے، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم گویا ہوتے ہیں اور موتی یوں زبان اقدس سے نکلتے ہیں جنہیں صحابہ چن کے اپنے دلوں کی تسکین کرتے ہیں، ایمانوں کو حرارت ملتی ہے۔ جناب جابر کے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کلم اللہ احدا الا من وراء الحجاب۔ اے جابر سب سے پہلی کیفیت میں یہ بیان کرتا ہوں، رب تعالیٰ نے آج تک جس سے بھی کلام کیا ہے حجاب میں فرمایا ہے۔ تیرا باپ وہ ہے رب بلا حجاب کلام فرما رہا ہے، بلا حجاب کلام ہو رہا ہے۔ پہلے کیفیت کو بیان کر دیا، ماننا پڑے گا صرف عبداللہ ہی حاضر نہیں، وہاں محمد الرسول اللہ بھی آتا۔ یہ انا ارسلنا کا شاہدہ ہے، یہ شاہد ہے۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَقَلَّمَكَ أَبَاكَ كِفَاحًا، رب تعالیٰ نے تیرے باپ سے جو کلام کیا ہے وہ بلا حجاب فرما رہا ہے۔ فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّا عَلَى مَا آتَاكَ، اور تیرا رب تیرے باپ کو یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، نام بھی ان کا عبداللہ ہے، اے عبداللہ جو میں نے تجھے دیا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے؟ جو ہم نے ابتدا میں عرض کیا، شہادت صرف نعمت نہیں، نعمت عظمی ہے۔ جنت میں جانے کے باوجود بھی شہداء اس کی تمنا کریں گے، نعمت عظمی ہے۔ اب جب یہ سوال ہوا تو تیرے باپ نے کیا کہا؟ یا ربی تحیینی، اے اللہ مجھے زندہ فرما دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو کیا کرے گا زندہ ہو کے؟ تو تیرا باپ کہتا ہے فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیرے نام پہ پھر شہید ہو جاؤں۔ اتنا بڑا انعام ہے، نعمت عظمیٰ ہے، پھر شہید ہو جاؤں۔ قال، رب تعالیٰ اس سے جواب دے رہا ہے اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُ إِنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، ہمارا یہ فیصلہ ہے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر ہم اسے جانے نہیں دیتے، تجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ قال، پھر تیرا باپ کہتا ہے ابلغ من ورائی، یا اللہ پھر میری طرف سے پچھلوں کو کوئی پیغام تو دے دے۔ تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو رسول اللہ فرماتے جبریل بھی آ گئے۔
فَأَنزَلَ اللَّهُ، رب تعالیٰ نے میرے دل پر قرآن نازل فرما دیا۔ اب وہ قرآن کیا ہے؟ عبداللہ نے جو کہا رب تعالیٰ سے یا اللہ پیغام دے، تو قرآن کی سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ارے جو اللہ کے راستے میں سر کٹائے انہیں مردہ مت سمجھنا، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اب سب سے پہلی بات جو ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، وہ استدلال کیا ہے کہ شہید فوراً کہاں حاضر ہو جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں شہید۔ اب دوسرا استدلال سمجھیے کیا کہ جناب قرآن یہ نازل ہوا عبداللہ کا پیغام لے کر کہ پچھلوں کو یہ پیغام دے دیں کہ جن کو سر کی آنکھوں سے تم نے دیکھا سر کٹ گیا، انہیں مردہ مت سمجھنا بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، سر کٹا بیٹھے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو سر کٹ گیا ہے، تن کے ساتھ سر کا تعلق کٹ گیا ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اگر تم نے مردہ کہا نا تو یو آر نان سینس، تو انو عقل ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم نان سینس ہو۔ اب ذرا یہاں رک کے اپنے نظریے پر رش کیجئے، جناب جن کے فیضان نبوت کو پا کر اگر کوئی بندہ مرتبہ شہادت کو پاتا ہے اسے مردہ کہنے والا نان سینس کہلاتا ہے، تو خود اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا جو تجھے مردہ کہے، واللہ وہ مردہ ہے۔ حضور آپ کی ذات یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے جن پہ قربان ہو کے یہ اعزاز اس شہید کو ملا ہے، ان کے اپنے اعزاز کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیفیات زندگی کیا ہوں گی، ان کی اپنی حیات کا انداز اور بارگاہ الہی کا انداز کیا ہوگا کہ جسے انسان کسی عقل میں تول نہیں سکتا۔ تیسرا پہلو یہ سمجھیے کہ جناب جن کے غلام کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ حضور کے فیض سے شہید ہو کر بارگاہ الہی کے سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، خود محمد عربی کا تعلق اللہ سے کیسا ہوگا؟ قرآن اسے بیان کرتا ہے، فَدَنَا فَتَدَلَّا فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور حضرت میر علی شاہ نے تو بات ختم کر دی، کہا چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، بس ایک بات ہے تو اتنا ہی کہہ، سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، اے گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔